ایک بہت دور ایک قدیم مگر تہذیب یافتہ محل میں جو سرسبز و شاداب تھا، ایک فنکار اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ مٹی کے برتن بنانا اور ان پر خوبصورت نقش و نگار کرنا بہت پسند کرتا تھا۔ اس کی ایک ننھی سی بیٹی تھی جس کا نام فائقہ تھا۔ اتنی کم عمر میں ہی وہ فن اور مصوری کی دیوانی تھی، یوں لگتا تھا جیسے اس کے ہاتھوں میں جادو ہو۔ وہ اکثر باغ میں بیٹھ کر اپنے فن کا جادو بکھیرتی۔ آج میں اپنے خوابوں کا محل بنا رہی ہوں، ہر رنگ روشن اور دلکش ہے۔ یہ محل ایک وسیع اور خوبصورت سلطنت میں واقع تھا جس کا نام شمسارہ تھا۔ اس سلطنت کے بادشاہ ذوالقرنین بہت نرم دل تھے اور اپنی رعایا سے بے حد محبت کرتے تھے، مگر ان کی زندگی میں ایک بڑی فکر تھی، ان کا ننھا شہزادہ آریان۔ اسی فکر کے عالم میں بادشاہ نے ملکہ زویا سے کہا، مجھے آریان کی بہت فکر رہتی ہے۔ ملکہ نے جواب دیا، اللہ سب بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ اس فکر کے پیچھے ایک گہرا راز چھپا ہوا تھا۔ بادشاہ ذوالقرنین کا ماضی۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی ذوالقرنین کی دوستی جنگل کی ایک لڑکی زینت سے ہو گئی۔ زینت اس سے محبت کرنے لگی۔ تم بہت خوبصورت ہو، وہ کہا کرتی تھی۔ لیکن زینت کوئی عام لڑکی نہیں تھی، وہ غیر معمولی جادوئی طاقتوں کی مالک تھی۔ مجھے بھول جاؤ زینت، اب کچھ نہیں ہو سکتا، ذوالقرنین نے کہا۔ مگر ذوالقرنین نے اپنے والد کی اجازت کے بغیر شادی کر لی۔ اسی دن سے زینت کے دل میں انتقام کی چنگاری بھڑک اٹھی۔ وہ اپنے وقت کے انتظار میں لگ گئی۔ تم نے ٹھیک نہیں کیا ذوالقرنین۔ وقت گزرتا گیا، شہزادہ آریان 21 برس کا ہو گیا اور قسمت نے اس کی نئی کہانی لکھنا شروع کر دی۔ بادشاہ نے کہا، بیٹے آریان، تم ہی ہماری واحد امید ہو۔ آریان نے جواب دیا، جی ابا جان۔ دوسری طرف جادوگرنی زینت نے اپنا شیطانی منصوبہ تیار کر لیا۔ اس نے سلطنت کے وارث کو پھنسانے کا ارادہ بنا لیا۔ اب اس کی سزا تمہارا بچہ بھگتے گا، اس نے خود سے کہا۔ ادھر فائقہ اپنے فن میں حیرت انگیز کمال حاصل کر چکی تھی۔ اس کا فن پورے محل میں مشہور ہو گیا تھا۔ لوگ اس کی بنائی ہوئی تصویریں منگوانے لگے اور اس کا کام خوب چلنے لگا۔ وہ اکثر باغ میں بیٹھ کر فواروں، باغات اور محلوں کی تصویریں بناتی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ جس محل کا وہ خواب دیکھتی ہے، وہ بہت جلد اس کی زندگی کا حصہ بننے والا ہے۔ وہ سوچتی، کیا میں کبھی محل جا سکوں گی؟ ایک اندھیری رات زینت نے اپنی جادوئی طاقتوں کا استعمال کیا اور شہزادہ آریان کو فن کی دنیا میں قید کر دیا۔ پوری سلطنت غم میں ڈوب گئی۔ بادشاہ ذوالقرنین ٹوٹ کر رہ گئے۔ آریان، ابا جان، شہزادے کی آواز گونجی، مجھ سے کسی ماہر مصور سے میری تصویر بنواؤ اور مجھے یہاں سے نکالو۔ بادشاہ نے ملکہ سے کہا، زویا، اس مصورہ کو تلاش کرو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تقدیر کو دو دلوں کو ملانا تھا۔ ایک رات فائقہ محل سے واپس آ رہی تھی کہ اندھیرے میں راستہ بھٹک گئی۔ وہ ایک جھونپڑی کے پاس پہنچی اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ کوئی ہے؟ کیا اندر کوئی موجود ہے؟ ایک عورت نے دروازہ کھولا۔ فائقہ نے کہا، کیا میں اندر آ سکتی ہوں بی بی؟ ہاں، آ جاؤ۔ اس رات دونوں نے ایک ساتھ کھانا کھایا اور دیر تک باتیں کرتی رہیں۔ اوہ، تو آپ جادوگرنی ہیں؟ جی ہاں۔ بہت شکریہ زینت۔ خوش آمدید فائقہ۔ اگلے دن پورے ملک میں اعلان کر دیا گیا، کل تمام لوگ مصور محل میں حاضر ہوں، یہ بادشاہ کا حکم ہے۔ فائقہ ساری رات سوچتی رہی، وہ خوشی سے جھومتی رہی۔ محل بس اس کے خوابوں میں ہی تھا، مگر اب وہ جانتی تھی کہ کل وہ اسی محل کا سامنا کرنے والی ہے۔ میرے خواب سچ ہو رہے ہیں، میرے دل کی خواہشیں چمک اٹھی ہیں، میرے خواب سچ ہو رہے ہیں۔ اگلے دن روانگی سے پہلے اس نے بابا سے کہا، بابا، آج میں اپنا مقصد حاصل کر لوں گی۔ وہ اپنے گھر سے محل کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس دن فضا میں ایک عجیب سا جادو تھا۔ جب فائقہ نے پہلی بار محل میں قدم رکھا تو خوشی سے اس کا دل بھر آیا۔ ادھر زینت نے بھی اپنا بھیس بدل لیا اور اس تقریب میں شامل ہو گئی۔ تمام فنکار شہزادہ آریان کی تصویریں بنانے لگے۔ فائقہ نے دل سے دعا مانگی اور اپنا کام شروع کیا۔ جیسے ہی تصویر مکمل ہوئی، شہزادہ آریان تصویر سے باہر آ گیا۔ زینت کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔
اسے یاد آ گیا کہ یہی وہ لڑکی ہے جو ایک رات اس کے پاس آئی تھی۔ سپاہیوں نے زینت کو پکڑ لیا۔ وہ چیخنے لگی۔ سب لوگ حیران رہ گئے۔ بادشاہ نے آریان کو گلے لگا لیا اور فائقہ سے کہا، فائقہ، مجھے بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ فائقہ نے کہا، میں چاہتی ہوں کہ آپ زینت کو معاف کر دیں اور اس دشمنی کا خاتمہ ہو جائے۔ زینت حیران رہ گئی۔ اتنی برائی کے سامنے فائقہ کی چھوٹی سی نیکی جیت گئی۔ مجھے معاف کر دو زینت، میں بے بس تھی۔ کوئی بات نہیں، آج کے بعد یہاں صرف امن ہوگا۔ معافی سب سے بڑی طاقت ہے۔ ہر طرف صرف محبت کا جادو تھا۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی فائقہ؟ جی ہاں شہزادے۔ ویسے آپ نے بہت خوبصورت تصویر بنائی ہے بیگم۔ یوں تمام غلط فہمیاں ختم ہو گئیں، نیکی اور محبت جیت گئیں، اور یوں فن مصوری کے جادو نے سلطنت کو برباد ہونے سے بچا لیا۔